السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے سوانح عمری. صحیح ہے. یہ سوانح عمری مطلب بایوگرافی. انگلش میں ہم اسے کہیں گے بایوگرافی. دیکھیے جی، سوانح عمری جو ہے یہ مقالہ ہی کی ایک قسم ہے. صحیح ہے. یہ بھی مقالہ کی ایک قسم ہے، لیکن یہاں پر اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سوانح عمری سے مراد اس سے مراد وہ صرف مراد ہے جس میں کسی فرد کی پیدائش سے لے کر وفات تک تمام واقعات اور اس کی ذہنی و عقلی نشوونما کے مختلف مراحل اور اس شخص کے کارناموں کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. اسے ہم کہیں گے سوانح عمری. صحیح ہے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. اب ہم آئیں گے اس کے اصول. صحیح ہے. یہ اصول اس کے کیا ہے؟ تو دیکھیے جی، سوانح عمری کی جو ہے نا سوانح نگاری کے لیے مندرجہ ذیل اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی رکھنا چاہیے. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ موضوع سے دلچسپی وہ کیا ہے؟ سوانح نگار کا ہیرو کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح. سوانح نگار کا ہیرو جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہیرو کوئی پیغمبر یا نامور مسلح جنگجو یا جبروت حکمران ہو یا معروف ادیب یا شاعر ہو. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک غیر معروف اور معمولی اور گمنام شخصیت بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. سوانح نگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے ہیرو سے دلچسپی ہو تاکہ صحیح محنت، تحقیق اور جستجو سے کام لے کر سوانح عمری یعنی سوانح نگاری یہ مرتب کرے. صحیح ہے. اور اس کے بعد اس کا نقطۂ نظر جو ہے وہ ہمدردانہ ہو اور خوبیوں کے ساتھ خامیوں کو بھی بیان کرے. ایک سوانح نگار جو ہے نا اس کا کیا نقطۂ نظر ہو؟ اس کا یہ نقطۂ نظر ہو کہ وہ ہمدردانہ ہو، خوبیوں کو بھی بیان کرے اور خامیوں کو بھی بیان کرے، تاکہ تصویر جو ہے نا اس کا صرف تاکہ تصویر یک رخی نہ ہو. صحیح ہے. یعنی تصویر کا صرف ایک رخ بیان نہ ہو بلکہ اس کے مختلف رخ بھی بیان کیے جائے. خامیوں کو اچالنے کی کوشش نہ کرے زیادہ تر. صحیح ہے. تو یہ ایک سوانح نگار کے لیے ضروری ہے. وہ اس کا کیا ہے؟ موضوع سے دلچسپی. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ وہ ہے مبالغہ آرائی اور انصاف اور صداقت. صحیح ہے. وہ کس طرح ہے؟ دیکھیے جی، سوانح نگار کو غیر جانبداری، صداقت اور انصاف سے کام لینا چاہیے. صحیح ہے. اور مبالغہ آرائی سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح ہے. یہاں پر میں نے مبالغہ آرائی کا معنی لکھا ہے بڑا چڑھا کر بیان کرنا. ایک معنی یہ ہے. اور حد سے زیادہ تعریف یا برائی کرنا. بڑا چڑھا کر بیان کرنا اور حد سے زیادہ تعریف یا برائی کرنا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا متوازن اور معتدل ایک اصول ہے. دیکھیے جی، سوانح نگار کا نقطۂ نظر اور انداز متوازن اور معتدل ہونا چاہیے. صحیح ہے. اس کا جو نظریہ ہے، جو انداز ہے، وہ متوازن اور کیا ہونا چاہیے؟ معتدل، یعنی اعتدال کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے نا انداز بیان. صحیح ہے. وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے جی، انداز بیان تحقیقی اور بیان واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ سارے باتیں سائنٹیفک کیا ہے؟ سائنٹیفک ہونا چاہیے. صحیح ہے. انداز بیان تحقیقی اور بیان واقعات سائنٹیفک ہونا چاہیے. صحیح ہے. تاکہ بالکل جو ہے نا بالکل ساری باتیں بالکل منظر عام پر آ سکے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ہے تاریخی تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ اصول بھی ہے اس میں. دیکھیے جی، واقعات کی بیان میں تاریخی تسلسل کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کب ہوا تھا، کس وجہ سے ہوا تھا، کس وقت یہ ختم ہوا تھا،
کس وقت نہیں ہوا تھا. یہ سارے باتیں جو ہے نا یہ ایک سوانح نگار کو ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس کے جو ہے نا اس کا آخری اصول جو ہے وہ بہترین سوانح نگار کو جو ہے نا کون سا جو ایک ایسا نظریہ ہو جس سے سوانح نگار بہتر ہو سکے. تو دیکھیے جی سوانح نگار کو بیک وقت مورخ اور اس کے علاوہ مبصر یعنی تبصرے کرنے والا ادیب اور ماہر نفسیات ہونا چاہیے ایک سوانح نگار کو. صحیح ہے تاکہ وہ سوانح نگاری کا حق ادا کر سکے. صحیح ہے مورخ بھی ہو اور اس کے ساتھ مبصر یعنی تبصرہ کرنے والا بھی ہو اور ماہر نفسیات بھی ہو. صحیح ہے تو پھر کیا ہوگا سوانح نگاری کا حق ادا ہو جائے گا. جیسے اگر میں سوانح نگاری لکھوں مولانا شبلی نعمانی پر تو اس کی جو ہے نا بہت سارے خدمات ہے. تو شروع سے لے کر آخر تک یہی چیزیں ایک سوانح نگار میں ہونی چاہیے جو ابھی بیان ہو گئی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سوانح عمری کی تعریف اور اس کی وضاحت جو ہم نے کر دی یعنی اصول تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوئی ہوگی. والسلام.